صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات سے معلوم ہوتا ہے دوستوں کہ وہ اعمال صالح کو بہترین طریقے سے بجا لانے کے باوجود اس خوف میں ہمیشہ مبتلا رہتے تھے کہ مبادا کوئی کمی تو نہیں رہ گئی یا معلوم نہیں وہ عمل مقبول بھی ہوگا یا نہیں۔ ادھر ہم جیسوں کا حال ملاحظہ کریں کہ عمل سے بالکل کورے ہیں بلکہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، لیکن یوں گمان کرتے ہیں دوستوں کہ جنت میں جیسے اپنا داخلہ تو پکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین بلفظ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب سے شاید ہی کوئی مسلمان جو ہے وہ نا واقف ہوگا۔ وہ آخرت کے بارے میں اتنے فکر مند ہوا کرتے تھے دوستوں کہ فرمایا کرتے کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا کہ حساب کتاب سے بچ جاتا۔ کبھی فرماتے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ ڈالا جاتا اور لوگ اس کا پھل کھاتے، اور کبھی فرماتے کاش میں گھاس ہی ہوتا جس سے جانور چر لیتے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت دوستو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ایک مرتبہ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تو اتنا روئے دوستوں کہ شدت گریہ سے بیمار پڑ گئے اور لوگ عیادت کے لیے آتے رہے اور ان سے فرماتے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اس طرح نجات پا جاؤں کہ نہ اجر ملے اور نہ سزا، بس برابر برابر پر ہی بات ختم ہو جائے۔ دوستو اسی طرح سے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر سے کھڑے ہوتے یا گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی اور کہا کرتے اگر میں جنت اور جہنم کے درمیان اس حال میں کھڑا ہوں کہ مجھے کچھ علم نہ ہو کہ کس طرف جانے کا حکم ہوگا تو میں اپنا ٹھکانہ جاننے سے پہلے دھول مٹی ہو جانا پسند کروں گا۔ دوستو اسی طرح سے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دنیا کے فتنے سے خوف زدہ رہتے تھے۔ فرمایا کرتے لمبی لمبی امیدیں لگانے اور نفس کے پیچھے چلنے سے بچو، لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں اور نفس کے پیچھے چلنا جو ہے وہ حق سے روک دیتا ہے۔ سن لو یہ دنیا منہ موڑ کر جا رہی ہے اور آخرت چل پڑی ہے اور آ رہی ہے، ان دونوں کے کچھ بیٹے ہیں، بس تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بننا۔ آج عمل کا وقت ہے، کوئی حساب نہیں اور کل حساب ہوگا اور کوئی عمل نہیں۔ اسی طرح سے دوستو ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے مجھے قیامت کے دن سے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ مجھے یہ نہ کہہ دیا جائے اے ابو درداء یہ تو بتا کہ تو نے جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا، اور فرماتے تھے کہ تم لوگ جان لو کہ موت کے بعد تمہارا کن چیزوں سے واسطہ پڑنے والا ہے، تو نہ مزے سے کھا پی سکو گے تم، نہ گھروں کے سائے میں داخل ہوگے، بلکہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے اور اپنے آپ پر روتے ہوئے بیابانوں میں نکل کھڑے ہوگے۔ ہائے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا اور جانور اسے کھا لیتے۔ اسی طرح سے ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ رضی اللہ عنہم سے ملاقات کی، وہ سب اپنے اوپر نفاق کے فتنے سے خوف زدہ رہتے تھے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل جیسا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نفاق سے وہ ڈرے گا جو مومن ہے اور اس سے اطمینان میں وہی رہے گا جو خود منافق ہے۔